قرآن کی تعلیمات میں کسی کو شک ہے تو سنجیدگی کے ساتھ شک دور کرنے کی کوشش کرے. شک میں پڑے رہنے کی وجہ سے دین کو سنجیدہ معاملہ نہیں سمجھتے، لہٰذا اللہ سے ملاقات پر بھی ان کو یقین نہیں. اگر یقین ہوتا تو یہ اللہ سے ملنے کی تیاری کرتے، لیکن شک سے نجات ہی نہ ملی جو تیاری کرتے. اور یہ شک اور شبے میں زندگی گزار دینا، کنفیوژن کا شکار رہتے ہوئے زندگی گزار دینا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ شک کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں کو شک ہے؟ قرآن اگر پڑھیں بھی تو کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ دیکھیں، دو طرح کی چیزیں ہیں، دو طرح کے لوگ سوالات پوچھتے ہیں. ایک وہ جن کو کہ آگے بڑھنا ہوتا ہے نا، وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے، پھر جو ان کے دماغ میں سوالات آتے ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں. اور یہ تو ایک نیچرل طریقہ ہے نا، ہم سب شامل ہیں اس کے اندر. کتنے سوالات ہم پوچھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عمل بھی تو چل رہا ہے. تو یہ سوالات یہ بہت اچھے ہیں. لیکن جو بیمار قسم کی ذہنیتیں ہوتی ہیں جس میں کہ شکوک و شبہات کثرت کے ساتھ بنتے رہتے ہیں، اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے صرف سوالات کرتے رہتے ہیں، عمل پر ایک قدم نہیں اٹھاتے. وہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال پوچھتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے مکہ، تو چلے وہ پوچھے گا کہ اچھا اب میں کون سی فلائٹ لوں، پھر بکنگ کرائے گا، پھر وہ جہاز میں جا کے بیٹھے گا، پھر وہ پوچھے گا اچھا یہ کتنی دیر کی فلائٹ ہے، مثال کے طور پہ. اب ایک شخص کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ پچھلے 10 سال سے وہ مکے کے بارے میں سوالات پوچھ رہے، تو ہم فائنلی کہیں گے کہ تمہارا ارادہ نہیں لگ رہا مجھ کو جانے کا، اب تک تم پوچھ ہی رہے ہو. بچوں کو آپ دیکھ لیں، جو کام نہیں کرنا ہوتا اس میں وہ کتنے سوال پوچھیں گے، پھر اینڈ میں جب آپ کہیں تم نے کام نہیں کیا، کہیں گے آپ نے ٹھیک سے بتایا ہی نہیں تھا. دائیں طرف رکھنا ہے، بائیں طرف رکھنا ہے، اوپر رکھنا ہے، نیچے کے شیلف میں رکھنا ہے، رکھنا کہاں ہے اس چیز کو، میں تو سمجھ ہی نہیں آیا. تو یہ سوالات کی کثرت کس کے ساتھ؟ عمل کے بغیر. یہ انڈیکیشن ہے کہ شک بہت ہے دماغ کے اندر. اور کیسا شک؟ پیرالائزنگ شک، فالج کا اثر کر دیا ہے جس نے. صرف سوالات، یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں لکھا، یہ کیوں نہیں ہو گیا، یوں ہو جانا چاہیے تھا، یہ ساری باتیں. تو شک ہی میں زندگی گزار دیتے ہیں بیچارے. اور یہ شک جو ہے یہ عمل کو کھا جاتا ہے، جیسے کہ زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے. انسان کو زنگ آلود کر دیتا ہے، انسان کے عمل کی صلاحیت کو شک. انسان بالکل پیرالائز ہو کے بیٹھا رہتا ہے. اور یہی عمل سے دوری یہ جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے گی قیامت کے دن. سورہ حدید میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 14 میں، عذاب میں پڑے ہوئے لوگوں سے جنتی کہیں گے کہ یہ انجام کا فرق کیوں ہوا. جنتیوں سے کہیں گے دوزخی کہ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار کرتے رہے. وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑے رہے. تمہارے شک ہی ختم نہیں ہوتے تھے. اور اب دیکھیے کہ جو ہم کو معاملہ بتایا جاتا ہے آخرت کا، ہم اس کو کتنا بھی امیجن کرنا چاہیں ہم امیجن نہیں کر سکتے. ہماری امیجنیشن کی بھی کوئی لمٹ ہے نا، انتہا ہے. کس حد تک ہم سوچیں گے؟ اور آپ جتنا زیادہ سوچیں گی اتنا کنفیوز ہوں گی. تقدیر ہی کا سوال آپ لے لیجئے، جتنا تقدیر پر غور کریں گی اتنا الجھتی چلی جائیں گی. ایسی ڈور ہے یہ تقدیر کہ جتنا انسان کھولتا ہے وہ اس کا بعض دفعہ وہ پھانسی کا پھندا بن جاتی ہے وہ چیز اس کے لیے. تو متشابہات میں غور و فکر کرنا یہ چیز انسان کو الجھانے والی ہے. جو چیز احکامات کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس پر ہم عمل شروع کر دیں اور باقی چیزوں کو رہنے دیں کہ میں فی الحال میرے پاس ٹائم نہیں. امیجن کریں ایک بچہ ہے ایگزام دے رہا ہے، اس کے سامنے ایگزامینیشن پیپر ہے، 3 گھنٹے اس کے پاس ہیں، اس کو پیپر سالو کرنا ہے. 5 کویشچنز آیا کرتے تھے نا ہمارے زمانے میں، اب نہیں پتا، ابھی بھی 5 ہی ہیں. اب وہ 5 سوال آپ کو کرنے، تو توجہ کس پر ہوتی تھی؟ فوراً کے سوال حل کرنا شروع کر دو. اب ایک بیٹا ہے وہ پینسل ہلا رہا ہے، کوئی پوچھے تم کیوں نہیں کر رہے، کہتے ہیں شک ہے، پتہ نہیں ایگزامنر نے بنایا کہ نہیں. یہ پیپر ریسائیکل ہے، یہ پلاسٹک بیگ میں رکھ کر لائے تھے اس پیپر کو، کیا کیا تھا انہوں نے؟
سوچتا رہے بیٹھا ہوا تو کیا ہوگا؟ 3 گھنٹے گزر جائیں گے، فیل ہی ہوگا نا۔ تو بات یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں جواب ضروری نہیں اس کو رہنے دیں۔ سارے اپنے شکوک کے جو جوابات ہیں وہ اللہ سے لے لیں گے انشاءاللہ جنت میں۔ فی الحال عمل کرنے کی اور جنت تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمائیے تو پڑھیں، اپنے شک میں کھیل رہے ہیں، یلعبون، یہ مزہ بڑا آ رہا ہے ان کو، اپنے شک کو انجوائے بہت کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ شک ان کو ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ جیسے ایک مہلت دے دیتا ہے کہ تم ابھی فی الحال کنفیوژن کا شکار رہو، ابھی عمل نہ کرو۔ اگر کبھی انسان کو شک پیدا ہو کسی چیز میں تو کانسنٹریٹڈ ایفرٹ کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ اس شک کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو شک اسکیپ روٹ بن جائے، راہ فرار بن جائے عمل سے، اور ہمیں اس شک کی حالت میں مزہ ہی آنے لگ جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں جس کام میں ہم کو شک ہے اس کا مطلب ہے وہ کام ہمارے لیے حلال رہے گا جب تک ہمیں شک ہے، ہمیں گناہ نہیں ملے گا۔ جب یقین ہمیں ہو جائے گا کہ یہ کام گناہ ہے تب ہمیں گناہ ملنا شروع ہوگا۔ ایک شخص ہے وہ پیے جاتا ہے شراب، کہتا ہے بھی شک ہے کہ حرام ہے کہ نہیں۔ اس کے شک کرنے کی وجہ سے کیا اس کو گناہ نہ ملے گا شراب پینے کی وجہ سے؟ لیکن وہ ایک اسکیپزم ہے نا، اپنی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے اور پوز بھی کر رہے ہیں کہ ابھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، ابھی ہم فتوے لے رہے ہیں اس کے اوپر، اور جب تک فتویٰ آئے جب تک ہم ذرا ایک پیگ اور پی لیتے ہیں تو زندگی ان کی گزرتی چلی جائے گی۔ تو اپنے شک میں یلعبون کا لفظ بہت اہم ہے۔ ان کو کھیلنے کا وقت مل گیا ہے شک کی وجہ سے، یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم اس یلعبون کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ تو بڑا ہی فولش ایٹیٹیوڈ ہے، بہت بڑی حماقت۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یخشی الناس ھذا عذاب علیم۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، اور یہ ہے دردناک سزا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون۔ اب یہ کہتے ہیں پروردگار ہم سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے ان کے پاس رسول مبین آ گیا۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون۔ پھر بھی یہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا پاگل ہے، نعوذ باللہ، معلم مجنون، کہ کسی نے تو اس کو سکھا دیا پڑھا دیا، کوئی آ کے اس کو ڈکٹیٹ کراتا ہے قرآن، اور یہ نعوذ باللہ ہم پر روب جماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی اور یہ تو ہمیں کوئی مجنون لگتا ہے جنون ہو گیا، کوئی جن آ گیا۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون۔ ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں پھر تم لوگ وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ اب یہاں آیت 10 سے آیت 15 دخان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آسمان ایک سری دھواں، ڈسٹ یا ہیز لیے ہوئے آئے گا۔ ابھی کس دھوئیں کی بات ہے، کس ہیز کی بات ہے، اس کے بارے میں مفسرین میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ عذاب ہے جو اہل مکہ پر قحط کی شکل میں، فیمائن کی شکل میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے جب وہ رسول بھیجتا ہے ساتھ ہی قوم کو جگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ ذرا بھی صلاحیت ان کے اندر ہو تو وہ زندہ ہو جائیں۔ جیسے کسی کو سخت ہارٹ اٹیک ہو، دل بند ہو جائے تو دل کو الیکٹرک شاکس دیے جاتے ہیں، ذرا دل کو جمپ سٹارٹ کر دیں۔ بالکل اسی طرح قوموں کو بھی جمپ سٹارٹ کرنے کے لیے بعض دفعہ شاک ٹریٹمنٹ ان کو دیا جایا کرتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر آتے تھے، ذرا سا جاگیں، ہوش میں آئیں۔ تو مکے والوں کو بھی تھوڑا سا شوق دیا گیا، شدت کا ان کے اوپر قحط آ گیا۔ اس قحط کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب قریش نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی
کہ یا اللہ ان پر ایسا قحط ڈال دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ڈالا تھا۔ بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ لوگ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ہڈیاں اور مردار تک انہوں نے کھا لیے۔ اور جب بارش نہیں ہوتی تو ریگستان میں سوچیں کہ فضا میں ایک مٹی کا سسپینشن سا رہتا ہے نا، جس کو کہ ہیز، بہت اچھا لفظ آپ لوگوں نے دیا، ہیزی ہیزی رہتی ہے ہر چیز۔ یا جب بھوک کی شدت ہو اور کمزوری اور نقاہت انسان پر طاری ہو، تب بھی آنکھوں کے سامنے ایسا دھواں سا چھا جاتا ہے، ویژن جو ہے وہ کلیئر سا نہیں ہوتا۔ تو واللہ عالم شاید اس وجہ سے دخان کہا گیا اس کو۔ اس موقع پر ابو سفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے دعا کرنے کو کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور قحط کا عذاب ہٹ گیا، جس کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ اِنَّ کاشف العذاب قلیلاً، ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹائے لیتے ہیں۔ اب یہ جو تھوڑی دیر کے لیے عذاب کا ہٹانا، اس سے یہ ایک اشارہ مل رہا ہے، ایک انڈیکیشن مل رہی ہے کہ یہ دنیا کے کسی عذاب کا ذکر ہے، ورنہ قیامت کا عذاب اگر آ گیا وہ تو ٹلنے والا ہے نہیں، ہٹنے والا ہے نہیں۔ تو ایک یہ رائے ہے کہ دنیا کا عذاب اسے مراد لیا گیا۔ ایک رائے ہے کہ یہاں دخان سے مراد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی تھیں کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک دھواں سا جو ہے وہ چھا جائے گا، اور یہ دھواں جو ہے اس سے مومن جو ہے اس کو صرف ہلکا سا زکام جیسا محسوس ہوگا، اور کافر کے بدن کے اندر یہ دھواں بھر جائے گا اور اس کے پور پور سے نکلے گا۔ واللہ عالم یہ کیا سلسلہ ہوگا، یہ کیا معاملہ ہوگا، لیکن دخان جو ہے یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت آتی ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں وہ قیامت کی نشانی والا دھواں مراد نہیں ہے، بلکہ دنیا والا عذاب یہاں پر مراد ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کو اس عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ قیامت کا عذاب آ گیا، وہ ٹلنے والا، ہٹنے والا نہیں۔ اور جہاں تک قیامت کا ذکر ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ جہاں تک قیامت کا تعلق ہے اس کا ذکر یہاں ہے، آیت نمبر 16 میں فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ تو یہ جو نبطش البطشۃ الکبریٰ، ہم پکڑیں گے، پکڑنے کے دن، بڑے پکڑنے کے دن، اس میں بھی دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک کا کہنا ہے کہ یہاں قیامت کا ذکر ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہاں ذکر ہے یوم بدر کا، جس میں کہ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ واللہ عالم۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا۔ اب مختصراً یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رسول جب آتے تو قوم کے لیے ایک ٹیسٹ ہوا کرتے تھے، نیکی بدی جو ملی جلی ہوتی تھی وہ بالکل چھٹ کر جدا ہو جایا کرتی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، پولرائزیشن بالکل نمایاں ہو جاتا۔ جو رسول کی بات نہیں مانتے تھے وہ ختم کر دیے جاتے تھے، جو رسول پر ایمان لاتے تھے بچا لیے جاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پوری دعوت کا خلاصہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اب مسلسل ایک تقریر نہیں ہے، بیچ میں کئی سال کا فصل ہے، کئی سال کا وقفہ ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اہم ہدف بتا دیے گئے اور اہم سمجھیں کہ واقعات کی طرف اشارہ ہے، امپورٹنٹ لینڈ مارکس بتا دیے گئے ہیں، اور ان امپورٹنٹ لینڈ مارکس کو سمجھے کہ موتیوں کی طرح پرو دیا گیا، ایک تسلسل کے ساتھ ایک تقریر وہ بن گئی ہے۔ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں کئی سال کا بیچ میں فرق ہے، تفصیلات مختلف مقامات پر قرآن میں آ چکی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین،
انہوں نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اللہ کے مقابلے میں سرکشی مت کرو، میں تمہارے سامنے صریح سند پیش کرتا ہوں۔ صریح سند سے مراد ید بیضا اور عصائے موسیٰ، یہ دو نشانیاں تو فوراً کے فوراً فرعون کے دربار میں انہوں نے پیش کی تھیں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِي، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ کو سنسار کرو، یعنی بجائے کہ تم میری بات مانو، ایسا لگ رہا ہے تم دشمنی پر آمادہ ہو گئے ہو، تو میرا رب ہے جو میری حفاظت کرے گا، میرا رب مجھے بچائے گا، تم مانو یا نہ مانو وہ ہے تو تمہارا رب، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِي، تو اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو، چلو یہ نہیں مانتے تو نہ مانو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ ایک پیس کا میسج ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیا، لیکن دشمنی میں فرعون اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اس کو تو یہ آپشن بھی اچھا نہ لگا، ظلم و ستم سے وہ باز نہ آیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی، فرمایا فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ اس دعا کا ذکر سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، کہ اللہ ان کے مال مٹا دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اور یہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اتنا ستایا تھا فرعون نے، اتنا تنگ کیا تھا اور اڑ گیا تھا دشمنی کے اندر تکبر کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایات دی گئیں، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جانا چاہتے تھے۔ اس میں یہ روایات میں بات آتی ہے کہ فرعون نے پہلے تو اجازت دے دی، لیکن پھر اس کی نیت بدل گئی اور اس نے ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ سمندر سے گزر رہے تھے کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ رہوا راہا واو مادہ ہے، مراد ساکن، ساکن ہو جانا، ٹھہر جانا، تھم جانا کسی چیز کا۔ تو سمندر دو ٹکڑے ہو گیا، کالطود العظیم، سورہ شعراء میں ہم نے پڑھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خیریت سے گزر گئے اور پیچھے جو فرعون آیا اپنے لشکر کو لے کر سارے کا سارا غرق ہوا۔ اب اس کے حال پہ ایک حسرت ہے، کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی باغ اور چشمے انہوں نے چھوڑ دیے، کس لگژری سے نکلے، اللہ نے کیسا نکال کے ان کو مارا، کیسی بے بسی کی ان کو موت آئی، ان کے وہ محلات، ان کی وہ فوجیں، ان کے وہ حفاظت کرنے والے، ان کی دولت کے انبار، کچھ کام نہ آئے، ہر چیز پڑی رہ جاتی جب اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ کسی چیز پر توکل نہ کرے انسان، نہ اولاد پہ، نہ پیسے پہ، نہ کسی اور چیز پہ، بس اللہ کی رضا اور اللہ کی مہربانی اور اس کا کرم مانگنا چاہیے۔ جو چیز انسان کی حفاظت کرتی ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت ملتی ہے اعمال سے۔ تو ان کے حال پر ایک افسوس ہے کہ کیا انہوں نے باغات چھوڑے اور کیا چشمے چھوڑے، وَزُرُوعٍ، اور کھیتیاں، وَمَقَامٍ کریم، اور کیا باعزت مقامات انہوں نے چھوڑے، وَنَعْمَةٍ، اور کتنی ہی عیش کی چیزیں، کانوا فیہا فاکہین، جس میں کہ یہ خوشی خوشی زندگیاں گزارتے تھے۔ کیا ان کی شامت آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کی؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے تمام نعمتیں برقرار رہتی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں ان پہ کشادہ کرتا، خوشگوار کرتا،
لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ایسی مخالفت کی، حق کی مخالفت کی، اللہ نے ان کی نعمتوں کو ان کے لیے حرام کر دیا. سب کچھ چھوڑ گئے، خود عذاب میں پڑے ہوئے ہیں جا کر. فرمایا کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا کس طرح سے؟ یعنی بنی اسرائیل تو وارث نہ بنے فرعون اور آل فرعون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں کہ وہ دوبارہ مصر جا کر مصر میں آباد ہوئے تھے. ہو سکتا ہے کہ مراد ہو پڑوس کی قومیں، کوئی اور ڈائنیسٹی، اس لیے کہ خلا تو نہیں رہتا نا، ویکیوم تو کہیں نہیں رہتا. ایک قوم چلی جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری تو آ ہی جاتی ہے. لیکن یہ جو کہ اتنا اپنے آپ کو شان اور شوکت والا کہتے تھے، اور جو فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ، اور جو کہا تھا اس نے طریقتکم المثلیٰ، تمہارا بہترین لائف سٹائل، تمہارا آئیڈیل کلچر، سب پڑے کا پڑا رہ گیا، خود چلے گئے. فما بکت علیہم السماء والارض، تو نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین. کتنا حسرت کا انداز ہے نا. لوگ تو کیا ماتم کرتے، زمین آسمان بھی نہ روئے، کوئی کسی کو افسوس نہیں ہوا ان کے جانے کا. وما کانوا منظرین، اور نہ ان کو ذرا سی بھی مہلت دی گئی. یعنی زمین پر کوئی ایسا نیک کام بھی نہیں کیا کہ ان کے مر جانے پر زمین کو، زمین والوں کو غم ہوتا یا افسوس ہوتا، اور نہ کوئی نیک عمل ایسا کیا جو آسمان پر پہنچا ہو اور آسمان ان کے لیے روئے کہ اچھا ان کے نیک عمل یہاں سے چڑھا کرتے تھے. ایک حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ آسمان پر ہر بندے کے لیے 2 دروازے مقرر ہیں. ایک سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے، دوسرے سے اس کا عمل اور گفتگو اوپر پہنچتی ہے. جب وہ شخص مرتا ہے اور اگر وہ شخص نیک ہوتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس کو یاد کر کے روتے ہیں کہ یہ کتنا نیک تھا نا، اتنی اچھی اچھی باتیں اوپر آیا کرتی تھیں. علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نیک آدمی کے مرنے پر آسمان اور زمین روتے ہیں. تو کسی نے کہا نا کہ تم جب دنیا میں آئے تو تم رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے. ہونا یہ چاہیے تم دنیا سے جاؤ، تم ہنس رہے ہو اور لوگ رو رہے ہو. کسی نے کہا ہے کہ وہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے بہتر چھوڑے جس حال میں اس نے ان کو پایا ہوتا ہے. تو اللہ سے ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جس حال میں اس دنیا کو، دنیا والوں کو پایا تھا، جب ہم جائیں تو کچھ بہتری کر کے جائیں، اپنی طرف سے ہم کوشش تو کر کے جائیں. آگے یہی مضمون آ رہا ہے. فرمایا آیت نمبر 30 رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب سے نجات دی. من فرعون، فرعون سے، انہو کان عالیا من المسرفین، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑا اونچے درجے کا آدمی تھا. یعنی اس کو ہم کہیں نا فرسٹ فرام دا باٹم، فیل ہونے والوں میں اعلیٰ ترین مقام رکھتا تھا، امتیازی شان سے فیل ہوا. ایک تو ہوتے ہیں پاس ہونے والے جو ٹاپ کرتے ہیں، ایک فیل ہونے والے ہوتے ہیں جو فیل ہونے کا حق ادا کر دیتے ہیں نا، 1 آؤٹ آف 100، 0 آؤٹ آف 100. تو یہ فیل ہونے والوں کی بھی شان ہوتی ہے. تو یہ انداز ہے یہاں پر بالکل عالیم من المسرفین، حد سے گزرنے والوں میں بھی بڑا اونچا مقام تھا اس کا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان کی حالت جانتے ہو، ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر، ان کی حالت کو جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی. مراد ہے یہاں پر بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فضیلت دی تھی بنی اسرائیل کو، وہ فضیلت ان کی صلاحیتوں کے حساب سے تھی. ان کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ دنیا والوں کی ہدایت کا کام کر سکتے تھے. تو اللہ نے ان کو بڑی فضیلت دی. جب تک وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے رہے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں، فضیلت ان کی برقرار رہی. اور جب صرف فضیلت یاد رہ گئی، ذمہ داری بھول گئے، تو اللہ نے بھی ذلت اور کمزوری ان پر دے ماری. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، دے ماری گئی ذلت اور مسکینی ان کے اوپر.
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ، اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ کہاں یہ حال تھا، اتنے اعلیٰ، کہاں اتنے گھٹیا ہو گئے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ ہم خالی فضیلت کی بات نہ کریں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ذمہ داری ادا کریں گے تو خیر امت رہیں گے، ورنہ نہیں۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں کہ صریح آزمائش تھی۔ یہ بھی بڑی بات ہے، ان کو نشانیاں دکھائیں جن میں آزمائش تھی۔ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دیں، نشانیاں کیا کیا دکھائیں؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو معجزانہ آزادی عطا فرمائی، آزادی کی نعمت دی، ہدایت کی نعمت دی، اور اب ان کو آزمایا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ نعمت مل گئی آزمائش ختم؟ آزمائش تو ہوتی ہے مشکلات میں، مشکلات دور، آزمائش ختم، اب تو مزے ہی مزے۔ یہی رویہ آزمائش بن جاتا ہے، یہ رویہ آزمائش میں فیل ہونے والوں کا ہے۔ اللہ نے ان کو نعمتیں دیں بنی اسرائیل کو، وہ تو سمجھ رہے ہوں گے فرعون کی غلامی سے ہمیں آزادی مل گئی، اب ہم خوش رہیں گے، ہماری مشکلات دور ہو گئیں۔ اندازہ نہ تھا ان کو اصل مشکل اب شروع ہو رہی ہے۔ کس طرح؟ یہ بڑا امتحان ہے نعمتوں کا دیا جانا۔ ہوتا یہ ہے کہ مظلومیت کی حالت میں رہنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، جبری صبر کرنا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ جب انسان مظلوم ہوتا ہے تو اس کے ہمت کی، ارادے کی، ایمان کی کمزوری مجبوری کی چادر میں چھپ جاتی ہے نا۔ کہتے میں مجبور ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں، میں کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کو اس حالت سے نکالا، ان کو فریش اپرچونٹی دی۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے، وہ دین پہ چلنا چاہتی ہیں، میاں جو ہے جابر ہے، نہیں کرنے دیتا۔ اب وہ کہتی میں مجبور ہوں، میں کرنا چاہتی ہوں، کر نہیں سکتی، میں دین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، کر نہیں سکتی، میاں اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کا کرنا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں کا دل پھیر دے، وہ خود تبلیغی جماعت میں شامل ہو جائے۔ اب وہ کہے بیگم سے کہ چلو تم بھی میرے ساتھ۔ اب آئی نا آزمائش، اب بہانے بناتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے، گھر سے نہیں نکل سکتے، خاندان کو بھی تو چلانا ہے، اور اب تو کوئی ایکسکیوز بھی نہیں رہی۔ اب آتا ہے ارادے کا اور ہمت کا امتحان۔ اب بتاؤ جتنے دعوے کیے تھے ان کو پورا کر سکتے ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جن کا واقعی سچا ایمان ہوتا ہے وہ مشکلات میں بھی کر جاتے ہیں عمل، اور جن کا ایمان ہی نقلی ہوتا ہے وہ پہلے بہانے بناتے ہیں، اور جب وہ مشکلات دور ہوتی ہیں تو بعد میں بھی بہانے ہی بناتے ہیں، کرنا ہی نہیں۔ فرمایا ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا ان كنتم صادقين۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اور اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ یہ دیکھیں، یہ نام ماننے والوں کی حجتیں، بات ماننی نہیں، تو بس کہہ دی کہ نہیں یہی ہماری ایک موت ہے جو کہ ہم کو آ گئی، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم دوبارہ مر کر جی اٹھیں گے تو جو مر گئے ہیں پہلے ان کو تو تم اٹھا کر دکھا دو۔ مراد ہے کہ ذرا قیامت کا ایک ہم کو ٹریلر ہی دکھا دو، ایک اشتہار، ایک ایڈ دکھا دو، قیامت آئے گی کیسے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی ان کی حجتیں ہوا کرتی تھیں۔ مرض کیا تھا؟ بات ماننی نہیں تھی اور کچھ نہیں۔ فرمایا ان کی ان باتوں پر تبصرہ کوئی نہیں کیا گیا، کہا کہ ایسی ہی حماقت کی باتیں پہلے بھی کچھ قوموں نے کی، وہ بھی تباہ ہوئیں اور برباد ہوئیں۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ قوم تبع، یہ تبع وہی چیز ہے جیسے کہ ہم کہیں فرعون جیسے کسی کا نام نہیں تھا نا، لقب تھا، یا زار کہیں کسی کو، وہ نام تو نہیں تھا، کسی کا لقب تھا۔ اسی طرح تبع کسی انسان کا نام نہیں تھا بلکہ یہ بادشاہوں کا لقب تھا۔ قوم سبا کی ایک شاخ جو کہ تقریباً 115 قبل مسیح میں آباد تھی،
115 BC میں. تو اس پر یہ بادشاہ ہوا کرتے تھے، تبہ کہا جاتا تھا ان کو، اور ملک کے یمن پر ان کا غلبہ تھا. اور 300 سال انہوں نے، تبہ نے یمن کے اوپر حکومت کی. ان کی ڈائنیسٹی چلتی رہی.